یاری صاحب جو اہل البیت تھے وہ لعان نہیں تھے، تو ایک اہل البیت کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے آپ کا عمران کیا خان پر مشکل ہے؟ لعنت عمران بھیجنے خان سے کا محبت ہے آپ کو؟ نہیں، آپ اہل البیت کے پیروکار ہیں تو آپ کو آپ کی گفتار، آپ کی زبان، آپ کی آپ کو بول نہیں پتا آپ شیعہ ہیں؟ کیسے ہونی چاہیے؟ خود آپ شیعہ ہیں؟ نہیں، میں اہل سنت کا اہل سنت آپ نے قرآن نہیں پڑھا بندہ کہ ہوں۔ اللہ لعنت کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں، ملائکہ کدھر لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں. کدھر اور لعنت گالی نہیں ہے. لعنت آپ سمجھتے ہیں کہ کدھر لعنت اس طرح کہ میں ہم نے کسی ماں بہن کے نام لیا. لعنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل نہ کرے. کیا مطلب ہے لعنت کا؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں، لعنت ایک لیکن دعا ہے. اہل اور بھائی سن لو نا بھائی، اچھا اہل بیت علیہ السلام ٹھیک ہمارے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور براعت یعنی اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ ان پہ اپنی عذاب زیادہ کر، یا اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل نہ کر. یہ اہل بیت علیہ السلام کا شیوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے اللہ سے دعا کرنا. ٹھیک ہو گیا. بلال صاحب خیر آپ سمجھ لو. ہاں میرا ایک سوال جو ہے وہ ایک قرآنی حیثیت سے ہے. ہاں جی سر. اللہ یاری صاحب، آپ اپنی والدہ سے پیار کرتے ہیں؟ جی سر، پیار کرتے ہیں، تبھی ہے. آپ اپنی والدہ سے احترام کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. تو آپ کی والدہ سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، جو ائمہ طاہرین تھیں، کیا وہ بشرط آپ کی ایمان ہے نا. والدہ سے افضل ہیں؟ وہ افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ بس دیکھیں یہ جو نبی نہیں کریم صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کی یا نہ، بیویاں ہاں ہیں یا نا. نہ، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، صرف ہاں یا نہ بتائیں. کیا مطلب؟ سوال دوبارہ دہراؤ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں، جو ائمہ طاہرین ہیں، کیا وہ آپ کی والدہ سے کے رتبے سے اوپر ہیں یا نہیں؟ جو بیویاں با ایمان تھی وہ میرے والدہ سے اوپر ہیں. جو بیویاں ٹھیک ہو بے گیا. ایمان تھی میرے تو والدہ جب سے نیچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں پورا نہیں کہتے سنا نا، ہیں پورا نہیں سنا آپ نے. میں نے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی النبی بیویاں بے اولا ایمان تھی وہ میرے والدہ سے نیچے ہیں. مجھ سے بھی نیچے، کسی بھی مسلمان سے نہیں، نیچے. پھر آپ نعوذ باللہ منکر قرآن بن جاتے ہیں. اس لیے کہ نہیں، سورۃ احزاب میں آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ جو بغض ہے جو آپ کے دلوں میں حضرت عائشہ کے خلاف، یہ غلط ہے. اس نہیں لیے یہ کہ غلط ادھر نہیں. کوئی فرق، ادھر دیکھیں میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں بلال بلال بھائی. اگر دیکھیں میں نے اس کا جواب بہت زیادہ دیا ہے. آپ یہ جو باتیں لا رہے ہیں نا، کیونکہ اردو زبان میں نے اس کو اتنے جواب دیا ہے کہ میں دوبارہ مثلا ایک دفعہ ایک چیز کو آپ اگر 1000 دفعہ سمجھائیں نا، پھر کوئی شخص آپ سے دوبارہ وہ پوچھے پھر دل نہیں کرتا جواب دینے کا. پر میں کہتا ہوں کہ جو آپ دوبارہ کلپ دیکھو. میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں میرے بھائی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی جو کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے متعلق یہ ہے کہ تمہاری مائیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مائیں، مدرہڈ. ماں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک. ماں ہونا اس کا مصدر ہوتا ہے مدرہڈ. انگلش میں مدرہڈ سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ عربی میں بولتے ہیں امومہ. مدرہڈ کو عربی میں بولتے ہیں امومہ، یعنی ماں ہونا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ماں ہونے کا مطلب اس میں 2 نظریات ہیں. ایک شیعوں کا نظریہ ہے، ایک جماعت عمریہ کا نظریہ. جماعت عمریہ اس میں خود عائشہ بھی شامل ہے. اس کا وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب صرف حرمت نکاح، کوئی اور چیز نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، سن رہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اس میں خود عائشہ کا بھی قول ہے. ٹھیک. تو اس میں عزت کی بات کہ ان کو آپ نے عزت دینی، ان کو فلان، یہ وہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے ہی نہیں کوئی اور چیز. اس کا صرف کیا مطلب ہے؟ حرمت نکاح. یہ جماعت عمریہ کا قول ہے. تو پھر تو میں تو اس کا قائل ہوں، اس کا تو میں منکر ہی نہیں ہوں. اگر جو آپ کا اپنا نظریہ، آپ کے اکابر کا نظریہ، آپ کے مفسرین کا نظریہ، اس میں اس کا عائشہ کا اپنا نظریہ ہے کہ ماں ہونے کا مطلب صرف کیا ہے؟ نکاح نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل، وہ عائشہ سے نکاح ممکن، وہ دنیا سے تو چلی گئی ہے نا، وہ تو کوئی ہے نہیں، اس سے کیا نکاح ہوگا؟ تو وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ ہم اس کے اگر کوئی ازواج زندہ بھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی شادی نہیں کرو، یہ حرام. دوسرا معنی ہے وہ ہے عزت دینے کا. حرمت نکاح بھی ہے، عزت بھی ہے، شرافت بھی ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا، شیعوں کا ہاں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کی مائیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نکاح بھی نہیں کر سکتے اور آپ نے عزت بھی کرنی ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے. اس کی شرط کیا؟ تقوی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا اختیار کس کو دیا تھا؟ اپنے بعد امام علی علیہ السلام کو. یہ شرافت کا جو مقام ہے
یہ امام علی علیہ السلام کو حق دیا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ حق دیا تھا کہ اگر کوئی بیوی میری کوئی بیوی آپ سے مخالفت کرے تو آپ نے ان کو اس شرافت کے مقام سے عزل کرنا ہے اور آپ کو یہ اختیار ہے طلاق دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی شیعہ کتابوں میں؟ اب سن لو نا بھائی، اب سن لو پھر مستند مانگو نا۔ تو ہمارے ہاں اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد عائشہ کو طلاق دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہونے سے اور ماں ہونے کے رتبے سے اس کو ہٹا دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر عائشہ تو اس ماؤں میں شامل ہے ہی نہیں، ختم ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے اس نے خروج کیا تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر۔ تو ہمارے ہاں جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج زوجہ ہونا بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کا عزت کرنا واجب ہے۔ لیکن عائشہ نے خود اپنے کرتوت سے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے وہ اس مقام کو چکی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو اس مقام سے ہٹا دیا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ مختلف کتابوں میں لکھا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں۔ سعد بن عبداللہ قمی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کتاب اکمال الدین میں۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ آپ دیکھیں، اور آپ لوگوں کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں کہ اس کا مطلب ہے کوئی شرافت ہے، ہونے کا مطلب کوئی شرافت ہے، کوئی استحقاق ہے، ادب ہے، اس طرح تو ہے نہیں آپ لوگوں کے۔ آپ لوگوں کے ہاں تو صرف حرمت نکاح ہے، وہ تو ہم قائل ہیں حرمت نکاح۔